دھرتی میری دنیا میں ویلکم بیک۔ سیانے کہتے ہیں کہ زمانہ بڑا ہی استاد ہوتا ہے، سچ ہی کہتے ہیں۔ اب استاد صالح محمد ہی کو دیکھ لیں، اتنے بڑے موسیقار ہیں، ایک زمانے نے ان سے موسیقی کا فن سیکھا، اور اب ہوا بھلا کیا ہے؟ استاد صالح تو لوگوں کو فن سکھانے میں مصروف رہے، لیکن لوگ ان کے ساتھ ہی فنکاری کر گئے۔ اب وہ لوگ استاد بنے بیٹھے ہیں جو کبھی صالح محمد سے سیکھا کرتے تھے۔ اور صالح محمد کیا کرتے ہیں، یہ بتا رہے ہیں ہمیں کراچی سے یونس آفریدی۔ فن کوئی بھی ہو اپنے اندر وسعت رکھتا ہے، اور یہی وسعت فن کی بلندیوں کو چھو جائے تو فنکار عظیم ہو جاتا ہے۔ فن موسیقی وہ فن ہے جس کی بلندی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ فنکار تو مر جاتا ہے لیکن اس کا فن ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ویسے بھی موسیقی روح کی غذا ہوتی ہے، اور اگر وہ روح میں سرایت کر جائے تو انگ انگ جھوم اٹھتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں فن اور فنکار کی قدر نہیں ہے، بالخصوص حکومتی سطح پر پذیرائی تو خواب ہی لگتا ہے۔ کراچی کے علاقے کھوکھرا پار میں ایک ایسا ہی عظیم فنکار گزشتہ 50 سال سے رہائش پذیر ہے، جو ایک چھوٹے کمرے میں اپنی زندگی کے دن گزار رہے ہیں۔ استاد صالح محمد جو گزشتہ 50-60 برسوں سے فن موسیقی سے وابستہ ہیں، انہوں نے پاکستان کے نامور گلوکاروں کے ساتھ سنگت کی ہے۔ ان کی پہچان بینجو ہے، تاہم وہ بینجو کے علاوہ دیگر ساز بھی بجاتے ہیں۔ استاد صالح محمد نے موسیقی کے نامور استادوں سے سازندے بجانے سیکھے، جن میں استاد داؤد کا نام بھی شامل ہے۔ آج استاد داؤد کا پوتا محمد حسین اسماعیل استاد صالح محمد سے تربیت حاصل کر رہا ہے۔ استاد صالح محمد اپنے استادوں کے تذکرے پر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ استاد ہمارے سب ہے استاد یعقوب پرانے کلاکوٹ، اس میں یعقوب بھی ہمارے استاد تھے، اور اپنے گل محمد بھی استاد تھے۔ اس کے ساتھ میں اکثر بجاتا تھا، ڈھولک بجاتا تھا۔ استاد صالح محمد کے چھوٹے کمرے نے بڑے فنکار پیدا کیے، جن میں رحیم شاہ، شاہد خان، صدیق صنم، حمیرہ وغیرہ شامل ہیں، لیکن یہاں سے تربیت حاصل کر کے جانے والے استاد کو بھول جاتے ہیں۔ شاگرد تو ہمارا اللہ کا کرم ہے، بہت ہے بیچارے، اللہ تعالیٰ اور اسی لوگوں ترقی دے۔ آج تک حکومتی سطح پر ان کے فن کو نہیں سراہا گیا، وہ گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ زمانہ دیکھا ہے ہم نے ہماری قدر کرو، ہمیں گوشے میں خود کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ استاد صالح محمد جیسے فنکار آج کھوکھرا پار کے اس ایک کمرے میں قید ہیں۔ اس کمرے سے فن موسیقی کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ اگر یہ ہمسایہ ملک میں ہوتے تو وہ لوگ ان کے فن کی پوجا کر رہے ہوتے، لیکن ان کی سرکاری سطح پر کوئی پذیرائی نہیں ہوئی، بلکہ عوامی سطح پر بھی ان کی پذیرائی ہونا بہت ضروری ہے۔ میری دھرتی میری دنیا کے لیے کیمرہ مین حبیب الرحمان کے ساتھ یونس آفریدی، دنیا نیوز، کراچی۔ کتا ایک ایسا جانور ہے جو اپنی وفاداری کی وجہ سے خاصا پسند کیا جاتا ہے، لیکن اس کی پسندیدگی کی صرف ایک یہی وجہ نہیں ہے، اور بھی بہت ساری کوالٹیز ہیں اس باوفا جانور میں۔ کہیں یہ گھر کی رکھوالی کرتا ہے تو کہیں اپنے مالکان کا دل بہلاتا ہے، اور تو اور اب تو کتے فیشن شو میں بھی حصہ لینے لگے ہیں۔ اس شو کو ڈاگ شو کا نام دیا گیا ہے۔ ایسا ہی ایک ڈاگ شو آپ کو بھی دکھاتے ہیں، دیکھ لیں۔ جانوروں سے محبت کا اظہار ایک فطری سا عمل ہے، اس کے باوجود ہمارے ملک میں جانوروں کے ساتھ لوگوں کا سلوک کچھ زیادہ اچھا نہیں۔ تاہم کچھ شوقین افراد ایسے بھی ہیں جو اپنے پالتو جانوروں کو نہ صرف دل جان سے چاہتے ہیں بلکہ ان کے خوب ناز نخرے بھی اٹھاتے ہیں۔ ایسے ہی 300 افراد نے اپنے کتوں کے ساتھ امریکن انٹرنیشنل اسکول میں ہونے والے ڈاگ شو میں شرکت کی۔ ہر بریڈ کا ایک سٹینڈرڈ ہے، تو جج جو بھی ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ کتا جو بھی ہے اپنی بریڈ کے کتنا نزدیک ہے۔ میں لے کے جاؤں گا۔ جرمن شیپرڈز، پوڈلز، زیبرڈالز، راٹ ویلرز، میسٹیوز، ڈوبرمین، شیٹزو، پگ، بل ڈاگز، جرمن باکسرز، اسپینیل، بیگل، جرمن ہاؤنڈ، غرض شاید ہی کوئی اہم نسل ہو جس کا کتا شو میں موجود نہ ہو۔ We also would like to teach our students about taking care of animals and give them some exposure to the dogs in Lahore. Possessive breed ہے، اگریشن بہت ہے اس میں، ٹاک بڑا ہے،
اس لیے مجھے پسند ہے. ان کتوں کی دیکھ بھال کوئی آسان کام نہیں. اس کے لیے جہاں بہت سی رقم درکار ہے وہیں ان جانوروں کی بہتر نشو و نما کے لیے انہیں وقت اور توجہ بھی دینا پڑتی ہے. رات کو سونے سے پہلے ایکسیسو واک ایز این اس کی رننگ وغیرہ کرانی پڑتی ہے. جس طرح اپنا ورک آؤٹ ہوتا ہے ان کا ان سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. بیٹ بال کھیلتا ہے, کیچ. کتوں کے مالک جہاں اپنے جانوروں کو مقابلے کے لیے تیار کرتے رہے وہیں بچے اس موقع پر لگے سٹالز اور میوزیکل کانسرٹ سے لطف اندوز ہوتے رہے. ہر نسل میں بہترین قرار پانے والے کتوں کو کیش ایوارڈ اور ٹرافیاں بھی دی گئیں. ڈاگ شو کا اہتمام کینل کلب آف پاکستان نے امریکن اسکول کے تعاون سے کیا. ڈاگ شو نے چھٹی کے روز شہریوں کو تفریح کا بہترین موقع بھی فراہم کیا اور جانوروں کے تحفظ اور دیکھ بھال سے متعلق آگہی بھی. کیمرامین عرفان رشید کے ساتھ شمائلہ جعفری, دنیا نیوز, لاہور. جی ناظرین, آپ نے یہ رپورٹ دیکھی, یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی, لیکن اب پھر سے وقت ہے ایک بریک کا. آپ نے کہیں جانا نہیں ہے کیونکہ ہم واپس آ رہے ہیں جلدی ایک بریک کے بعد. سو اسٹے ود اس.